ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت نیابری کی ماہ و سال کا یہ پیا گھومتا ہوا اس ماہ مبارک کے قریب آ لگا ہے کہ جو بڑی فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا اور بڑی رحمتوں والا مہینہ۔ یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی خطبہ جمعہ میں نے الشتاء ربیع المومن پر گفتگو کی اپنے اجتماع جمعہ کے ساتھیوں کے سامنے۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو مسند احمد میں بھی نقل کیا گیا اور امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی نقل فرمایا کہ الشتاء ربیع المومن، کہ سردی کا جو موسم ہے یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ صحابہ حیران ہوئے ہوں گے، ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ سردی کا موسم موسم بہار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طال لیلہ فقام، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو اہل ایمان پھر اٹھ کے راز و نیاز کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، نماز تہجد کی ادائیگی میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ وقصر نہارہ فصام، اور اس کے جو دن ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ موسم بہار ہو گیا، موسم بہار ہو گیا۔ گو کہ یہ شتاء ہے، سردی کا موسم ہے، پھل پھول کو تو درکنار، جو درختوں کے ساتھ پتے لگے ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، خشک سالی ہوتی ہے۔ تو موسم بہار بس اہل ایمان کے لیے اس لیے ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنا راز و نیاز کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کو بھی اہل اللہ نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں۔ موسم بہار اس لیے کہ ہر طرف جو ہے وہ بندگی خدا کا اور اطاعت خدا کا اور سنت مصطفیٰ کا چرچا ہوتا ہے۔ دن کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، نیکیوں کی فصل جو ہے وہ لہلہا رہی ہوتی ہے، ہر طرف شادابی نظر آتی ہے نیک اعمال کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی گرا پڑا بیج بھی ہو نا، تو جب وہ پھوار پڑتی ہے نا، تھوڑی سی مختصر سی بھی اگر ہلکی سی بھی بارش ہو جائے تو وہ بھی برگو بار لاتا ہے، کھل اٹھتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہمیں ایک بار پھر ملنے والا ہے، دعا کریں کہ مل جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حدیثوں میں آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ رجب کے مہینے سے ہی اس کے انتظار کرتے تھے، وہ انگلیوں پر گنتی ہوں دن انتظار کے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما، شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں اس دنیا سے ہی نہ چلے جائیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ شکر گزاری ہم پر واجب ہے۔ گزشتہ سال کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ، شاید اس درس میں بھی لوگ ہوں گے جو شاید اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ میں خود اپنی فیملی کے لوگوں کو گنوں تو درجن بار افراد جو ہے وہ گزشتہ سال رمضان
سے لے کر اب تلک جو ہے وہ دنیا چھوڑ دی۔ ایسے بھی دوست احباب ہماری جماعت کے ساتھی، ہم نے روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، دروس قرآن، شب بیداریاں، عید الفطر منائی ساتھ، لیکن اس مرتبہ وہ نہیں ہے۔ تو کچھ معلوم نہیں کہ ہم کو بھی یہ ابھی جو کچھ 10-12 دن رہ گئے ہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، سب بولیں آپ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مجھے اب یاد آیا کہ شاید گزشتہ سال بھی اس موضوع پر یہاں گفتگو ہوئی تھی۔ ہمارے طریق اسلامی کے جو امیر ثانی تھے حضرت میاں طفیل محمد صاحب رحمہ اللہ، جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے، نہ انہیں کچھ سنائی دیتا تھا نہ کچھ دکھائی دیتا تھا، 80 سے متجاوز 90 کے قریب جب ان کی عمر ہو گئی، کمر کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ قلعہ لاہور میں جو ہے وہ کچھ گنڈوں نے ان کو کہا کہ آؤ تمہیں اسلامی قانون نافذ کر کے دیں، اور میں پارٹی کا نام نہیں لیتا، تو انہوں نے پتھر کی سیل ان کی کمر پہ رکھی اور چھوٹے چھوٹے مار کے کمر کی ہڈی ان کی، تو ساری زندگی پھر وہ اس کے بعد کرسی پر ہی نماز پڑھتے رہے اور پیچھے تکیہ رکھ کر۔ لیکن آخری عمر میں کیا ہوا کہ نہ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا۔ تو مسجد میں کوئی پوتا یا نواسا ساتھ جاتا تھا، ویل چیئر پر ہوتے تھے بابا جی، تو امام کی آواز ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہ پوتا یا نواسا امام کی آواز تکبیرات سنتا، اللہ اکبر ربنا ولک الحمد، تو پھر بابا جی رکوع سجدہ کرتے تھے۔ تو اس عالم نے کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ میاں صاحب آپ کے دل میں کوئی اس دنیا کی کوئی خواہش، کوئی رغبت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میرے اب دل میں کوئی خواہش، کوئی رغبت باقی نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، ساری زندگی اس کے دین کی خدمت میں گزری ہے، بس دعا کرو اللہ قبول کرے۔ اس نے کہا نہیں بابا جی، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، خود تو بوڑھا ہو جاتا ہے، خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں، تو کوئی تو ایک ایسی خواہش ہوگی کہ جو ابھی تک آپ کے دل میں باقی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو، تو اب مجھے بتا دیں۔ تو میاں صاحب نے کہا بیٹا یہ جو رمضان آ رہا ہے نا، دعا کرو یہ مجھے مل جائے، اور پھر میں اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لوں، یہ نیکیوں کا موسم ہے، بہار میں کچھ کما لوں، اور پھر اللہ کے پاس جاؤں تو میرا دامن خالی نہ ہو۔ دعا کرو یہ رمضان مجھے مل جائے۔ تو جو لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کے دل میں اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت ہوتی ہے، ان کی خواہشات یہ ہوتی ہیں، ان کی آرزویں یہ ہوتی ہیں، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رجب کا چاند جو ہے نا، وہ بڑے شوق سے، بڑے اہتمام سے آپ دیکھا کرتے، اور پھر دن گرتے اور پوچھتے، بار بار پوچھتے بے قراری کے ساتھ، آج رجب کی کتنی، آج شعبان کی کیا تاریخ ہے، آج شعبان یعنی کتنے دن رہ گئے ہیں اس۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ روزے اللہ کے رسول جو ہے وہ شعبان المعظم میں رکھا کرتے، تاکہ ٹریننگ ہو جائے، ریہرسل ہو جائے۔ ہم حج کا ٹریننگ کورس کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ چلو یار زیادہ ہو تو چلنا پڑے گا، پھر یہ لاگے لگ جاتے ہیں، پھر یہ مرم لگاؤ، پھر یہ ٹوب لگاؤ، اور یہ کھا، اور یہ، تو چلنے کی پریکٹس کرو۔ تو چلتے نہیں ہیں نا ہم، تو چلو۔ اسی جس طرح ریکروٹنگ ہوتی ہے تو فوجیوں کو جو ہے وہ سویرے اٹھا دیتے ہیں، پھر ان کو بھوکا پیاسا بھی رکھتے ہیں، تاکہ جب ان پر مشکل وقت پڑے تو انہیں تکلیف نہ ہو۔ خود یہ جو لفظ صوم ہے، روزہ، اس کی اگر آپ ڈکشنری میننگ دیکھیں نا، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کے اندر وہ قوت اور استعداد پیدا کرنے والی وہ صفت، یہ صوم ہے، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ جب جنگ میں جائے، وہ گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے عرب، گھوڑے سے خوش بھی ہوتے تھے، جیسے مسلمان آج بھی ہم، بلکہ انسان سارے ہی، بچے کی پیدائش پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، بچی پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی، گو کہ دونوں ہی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو گھوڑا چونکہ جنگ و جدال میں کام آتا ہے، تو پھر اس کو بھوکا پیاسا رکھتے، کئی مہینے، کئی دن، نہ پانی پلاتے نہ کھانا کھلاتے، بس ذرا سا کچھ چارہ کبھی دے دیتے، نہیں تو دھوپ میں کھڑا کرتے، سردی تھی تو سردی میں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو کوئی پاس سے گزرتا کہ گھوڑا اس طرح مریل ہو کے گردن لٹکائے کھڑا ہے، تو پوچھتے یار یہ کیا ہو گیا تمہارے گھوڑے کو؟ تو وہ کہتے تھے کہ سام الفرس اليوم، میرے گھوڑے نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو میں نے صبح سے کچھ کھلایا نہیں پلاتے، اسی سے یہ لفظ صوم۔ تو میرے دوستو، یہ ٹریننگ کا یہ موسم
اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ اتنا بڑھیا مہینہ ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اس کے لیے میں نے اللہ کے رسول کی بے قراری آپ کی خدمت میں رکھی۔ ایک اور حدیث سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ ڈاکٹر صاحب یہ پلیز، میں نے ایک روایت بیان کی تھی، راوی کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی قرآن مجید میں کوئی نیا حکم، کوئی نئی آیت اتری ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا کوئی لشکر جرار جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں؟ فرمایا نہیں، لشکر جرار بھی کوئی نہیں، کوئی نیا حکم بھی نازل نہیں، بس ایک مہینہ ہے وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کے نام سے، بس وہ آ رہا، اس کا استقبال کرو۔ تو آج آپ نے مجھے عنوان دیا استقبال رمضان۔ ایک وہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں آگے جا کے رکھوں گا۔ تو یہ اتنا بڑھیا مہینہ ہے میرے دوستوں اور عزیزوں کہ جس کو مل جائے پھر اس کی قسمت کے کیا کہنے، کیونکہ اس کے اندر ایک نیکی جو ہے اگر وہ نفل نیکی ہے تو فرضوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور جو فرائض ہیں وہ 70 فرضوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو اتنا نیکیوں کا موسم بہار ہمیں مل رہا ہے، اور ہم اس کا استقبال اس طرح نہ کریں کہ جیسے کسی مہمان کا یا کوئی درینہ کوئی بچائی کے باہر گیا ہوا ہے کہ 2 4 5 سال کے بعد آنے والا ہے، تو پھر اس کے ماں باپ اور اس کے عزیز و اقارب اور اس کی بہنوں کی وہ جو بے قراری اس کے ساتھ ملنے کے لیے وہ بےتابی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو اس طرح استقبال کریں، اس کا کوشش کریں، ٹریننگ کریں۔ اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں، جمعرات اور پیر کا تو رکھیں کم از کم۔ خواتین جن کے روزے مس ہو جاتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے وہ مس روزوں کے شعبان میں رکھ لیں۔ موسم بھی بڑا اچھا ہے، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو یہ تو گولڈن چانس ہے جی۔ رات جو ہے وہ لمبی ہے اور دن چھوٹا ہے، تو کوشش کریں تاکہ ٹریننگ جو ہے وہ ہماری اچانک ہی نہ ہمارے اوپر رمضان وارد ہو جائے اور ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ روزہ رکھنا بھی خیر اس مہینے میں تو نہیں ہے، سردیاں ہیں، لیکن گرمیوں میں بھی تو روزہ ہوتا ہے نا جی۔ بلکہ ان دنوں کے روزے کے بارے میں امام رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بڑا مزیدار مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سردیوں کا وضو ہے، نماز ہے، اس کا جو روزہ ہے، مشکل ہوتا ہے نا ٹھنڈے پانی سے، یا رات کو بستر گرم چھوڑنا، پھر اٹھنا اور تہجد کے لیے کھڑا ہونا، تو شاق گزرتا ہے انسانی طبیعت پر۔ تو یہ گرمیوں کے دن کے روزے کے برابر ہے، یعنی یہاں رات کا اٹھنا، گرم بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مسئلے پہ کھڑے ہو جانا سردی میں کپ کپاتے ہوئے، ہاتھوں سے دعائیں کرنا، یہ گرمیوں کے روزوں کے برابر۔ تو یہ موسم بھی اللہ نے ہمیں اس رمضان میں ایسا دے دیا ہے، یہ خوش قسمتی ہے ہماری، ورنہ کتنے لوگ جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلے سال تھے، اس مرتبہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بےتابی کہ اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، تاکہ ہم جو ہے وہ رمضان کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار سکیں۔ پھر یہ جو قرآن مجید کی میں نے آیہ کریمہ آپ کی خدمت پہ رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب کا مطلب فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ ڈرو نہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، اس سے پہلے بھی جو امتیں ہیں ان پر بھی یہ روزہ ان کی نظام عبادات کا جزو لا ینفک رہا ہے، روزہ رہا ہے سب کے، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں یار لوگوں نے اس کی شکلیں بدل دی ہیں۔ یہ خود جو اگر آپ مطالعہ کریں، وہ آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ جانکاری والے لوگ ہیں، ہندو بھی روزہ رکھتے، برہمن ان کے خاص طور پہ جو ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کی یہ جو ہماری 13 14 15 نا یا میں 20 یہ روزے رکھتے، اور پھر ان کے معبود کا جو انچارج ہوتا ہے مندر کا، اس کو 5 5 سال روزے رکھواتے
کہ اس گرجے میں یا اس معبد کے اندر ہماری بچیاں بھی جائیں گی، بچے بھی جائیں گے، تو کم از کم ایسا آدمی اس کا انچارج ہو کہ جس کا جو ہے اندر تقویٰ پیدا ہو، کہ روزے کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ تو بھوکا پیسہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ روزہ رکھ رہے تھے یہود بھی، اور کہ کون سا روزہ تھا وہ؟ عاشورہ محرم کا روزہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ایک روزہ رکھتے تھے عاشورہ محرم کا، اور اس طرح رکھتے تھے جس طرح فرض روزہ رکھا جاتا ہے۔ رمضان کے روزے بھی فرض نہیں ہوتے، رمضان کے روزے تو سن 2 ہجری میں فرض ہوئے مدینہ میں جا کر۔ تو مکہ میں جو 13 سال آپ رہے ہیں تو وہ صرف عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ سے بھی رکھواتے تھے۔ اور جب آپ مدینہ طیبہ چلے گئے، روزے فرض ہو گئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے پھر وہ روزے رکھے۔ تو اب جو محرم کا روزہ تھا وہ فرض نہ رہا، اب اس کی حیثیت سنت کی ہوگی۔ لیکن دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابوالقاسم آپ کو معلوم نہیں کہ یہ عاشورہ محرم، ان کا تو محرم کا دن نہیں، ان کے جو ہے وہ ان کا جو کیلنڈر ہے اس کی 7ویں مہینے کی 10 تاریخ ہوتی ہے، ہمارے ہاں محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے۔ محرم والا ہماری اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، ان کے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ٹیلی ہو جاتا ہے آپس میں، ہے نا، سن جس طرح بھی گرمی ہے، یہ چیت بیساکھ جیٹھ، اور پھر محرم صفر اور جنوری فروری، تو ان کا بھی ایک کیلنڈر ہے۔ تو یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو، بنی اسرائیل کو، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ فرعون جو ہے وہ دریائے نیل کی لہروں کے سپرد ہوا، غرقاب ہوا، اور اللہ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو یہ اس خوشی کے شکرانے کے طور پر یہ دن جو ہے ہمیں ملا ہے، تو اس کا ہم روزہ رکھتے ہیں کہ وہ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق منکم بموسیٰ، تم سے زیادہ حقدار ہیں ہم کہ موسیٰ کی سنت کی پیروی کریں، وہ بھی نبی، میں بھی نبی ہوں۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ تم پہلے بھی روزہ رکھتے تھے عاشورہ محرم کا، اب بھی رکھو، لیکن ایک دن اس سے پہلے، یوم تاسوعہ اور یوم عاشورہ۔ عاشورہ تو 10 ہو گیا، اور تاسوعہ 9 محرم، 9 تاریخ محرم کی، وہ رکھ لو، یا ایک دن بعد میں بھی رکھ لو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی 4 کیٹیگری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 9، 10، 11 کا رکھیں، 10 اس پہ آ جائے گی، 9 بھی ہوگی، بعد میں بھی آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 9، 10 کا رکھ لیں، تیسرا یہ ہے کہ آپ 10، 11 کا رکھ لیں، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ صرف ایک عاشورہ محرم کا رکھ لیں، پھر بھی سنت پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے بھی کر لیں۔ تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا کہ فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو دریائے نیل میں غرق کیا، جس کا ذکر ہمیں سورہ، ڈاکٹر صاحب نے درس آپ کو دیا ہوگا سورہ بقرہ کا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑا، فرعون کو، اس کے لشکری کو غرق کیا اور تمہیں نجات دی، تو وہ محنوم۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اب عبادت میں بھی تو یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، پھر ہم بھی روزہ رکھیں تو ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی بود و باش اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو پھر کہا تھا کہ ایک دن پہلے، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک دن اس سے پہلے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہود اور نصارہ اور کفار جو ہے اور مشرکین، ان سے مشابہت رکھنے سے ہمیں منع۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سارا بس انہی کی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ادھر سے آتا ہے وہی آپ کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی مسجد میں ساتھیوں سے بھی کہا کہ یہ ہمارے حکمران معافی نہیں مانگتے، یہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، یہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ اس کو جنت الاٹ کر دی جائے۔ تو کچھ جو بھی مانگو ملتا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تہجد کی نماز آپ پڑھیں، رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ تو یہ جا کے کبھی امریکہ میں اور کبھی رشیا میں اور پتہ نہیں کہاں کا کشکول لے کے جا کے وہ مانگتے ہیں، اور ادھر سے کوئی 4 چھلیں مل جائیں تو یہاں آ کے بغلیں بجاتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ مل گیا، اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس سے مانگو جو سارے خزانے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے مانگو
وہ تمہیں دے گا۔ صحابہ کرام اور خود انبیاء اور رسول کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ وہ ہمیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمارا ملک قرضوں میں لتڑا ہوا ہے، ہماری جو ہے وہ حالت کیا بنی ہوئی ہے، اور ہم مانگتے ہیں ان سے جو خدا کے دشمن ہیں، اس سے مانگے نا جو ان کو بھی دے رہا ہے، وہ آپ کو بھی دے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب ایمان ابراہیمی تو ہو نا، مانگو نا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ تم میں پتہ نہیں کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہوگا شعر کو، مصر تم میں ہوئی حوروں کا چاہنے والا، اس طرح اقبال بھی فریاد کرتے رہے۔ تو خاص طور پر یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جی، اس میں دعا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا تو ندا آتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات ہی اہل قبلہ کی بخشش ہو جاتی ہے، اور پھر ایک صدا لگتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اقبل آگے بڑھ کہ تیرے لیے گولڈن چانس ہے، و یا باغی الشر اکثر، اور اے شر کے طلبگار تو رک جا کہ تیرے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ مہینہ تو اللہ کے دوستوں کی تلاش میں ہے۔ تو خیر کے طلبگار کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنی قسمت جو ہے وہ اس کو آزمانا چاہیے۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کی ہر افطاری کے وقت ہوتی ہے، بلکہ دو خوشیاں حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کو ملتی ہیں، ایک فرحۃ عند فطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی، وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو کب ملے گی؟ جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ دو خوشیاں، فرحۃ، انواع و اقسام کے کھانے جو غریب بیچارے عام دنوں میں نہیں میسر آتے، ان کے دسترخوان پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فراوانی سے رزق عطا فرماتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر کا بھوکا پیاسا جب وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے تو گناہ ایک تسلی اور اطمینان کہ میں نے اللہ کی محبت میں سارا دن جو ہے، یہ فضیلتیں ہیں اس کی۔ بلکہ جنت کے جو ہے وہ آپ تذکیر کی محفل ہے، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام ہی باب الریان ہے، فرمایا اس میں سے صرف روزہ دار گزرے، اور جب روزہ دار اس میں سے گزر جائیں گے تو اس کو لا کر دیا پھر دوسرا، دیگر بھی 8 دروازے ہیں جنت کے، وہاں دوسرے نماز روزہ تو خیر، باقی جو آپ اعمال کرتے ہیں عبادات، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو جنت آپ کو مل جائے گی، تو کسی بھی دروازے سے چلے جائیں گے۔ لیکن اسپیشل گیٹ جو ہے یہ ریان گیٹ، یہ صرف روزہ داروں کے لیے، باب الریان، تو اس میں سے یہ روزہ دار گزریں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں اور عزیزوں اس روزے کی۔ بخاری شریف کی جو مسلم کی دونوں اماموں نے، دونوں شیخین نے اس کو روایت کیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تو جب جنت میں جانے کے لیے تو مغفرت کی ضرورت ہے نا، گناہ معاف ہوں گے تب، تو جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب نفس کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ مٹ، اللہ ان کو قلم زد کر کے معاف کر دے۔ یہ روزہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ فرض ہے۔ اسلام کے جو 5 پلر ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ شہادتین ہوگی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی، اور پھر اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ 5 بنا ہے۔ تو ان میں یہ روزہ فرض ہے۔ ایک روزہ بھی اگر کوئی جو ہے نا ضائع کر دے جان بوجھ کر، تو ساری زندگی رکھتا رہے روزے، اس کی تلافی نہیں ہے۔ یہ اتنا قیمتی روزہ ہے، اتنی زبردست چیز ہے یہ روزہ۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، میں نے کہا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، گو کہ اس پر بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے، اس کی صحت پر نہیں کلام کیا، اس کی ایک راوی پر کلام کیا ہے۔ علی بن جدعان ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں ان کو کچھ حافظہ کمزور تھا شاید، تو حالانکہ یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ میرے خود میں سعودی عرب میں پڑھ رہا ہوں تو اہل حدیث استاد تھے، وہ خود بھی ساجد میر صاحب بھی بیان کر دیتے سلمان فارسی کی روایت، جس پر تو اس کو امام بہقی نے بھی نقل کیا، شعب الایمان، امام ابن حبان نے بھی نقل کیا،
بڑے چوٹی کے محدثین ہیں یہ. اور اس کو تیسرے ایک امام ہیں امام ابن حزیمہ، انہوں نے بھی اپنی صحیح میں اس میں نقل کیا ہے. تو صرف ایک راوی کی وجہ سے. باقی اگر اس کے مضامین کو آپ دیکھیں تو قرآن و سنت کے جو ہمارے پاس فرمودات رسول ہیں اور اللہ کے ہیں تو اس سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ ان کی موافقت کرتا ہے. تو میں حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آج ہمارا ٹاپک استقبال رمضان ہے، شعبان کا کوئی آخری جمعہ ہوگا شاید، یا 28-29 تاریخ ہوگی. تو ایک تو وہ جو حضرت عمر کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی کہ ماذا یستقبلکم ماذا تستقبلون، تو ایک یہ روایت ہے جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل اور قدر صحابی تھے، بلکہ ان کو اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. ایران کے تھے یہ. وہ 30 ستارے شمع رسالت کے طالب الحاشمی صاحب کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ہوگی آپ کی لائبریری میں بھی بڑی. انہوں نے صحابہ کرام پر بڑا کام کیا ہے طالب الحاشمی صاحب نے. تو وہ میں نے پڑھی 30 ستارے شمع رسالت کے. تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کی عمر 250 سال تھی. اچھا ایک روایت میں ڈاکٹر صاحب 300 سال گئے، 360 سال، 250 سال، 202 صدیاں، 2.5 صدیاں آپ اندازہ، اتنی بڑی عمر، اتنی طویل عمر اللہ کے اس بندے نے پائی ہے. تو ان کا اصل نام تو تھا مابا. اور یہ ایران میں جو آتش قدح جل رہا تھا، جو آتشی تھے، آتش پرست ایرانی، اس دور کی بات ہے. تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ مذہبی پروت تھے، آتش قدح اور روشن کرنا ان کی ذمہ داری تھی. یعنی امام صاحب کے بیٹے تھے یہ، اور ان کو بھی انہوں نے اسی کام پہ لگایا تھا کہ یہ لکڑی جو ہے یہ بجھنی نہیں چاہیے، دوسری لگا دو. تو دن رات 24 گھنٹے جو ہے وہ آگ جو دہکائے رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات جو ہے وہ آتش قدح خود ہی بجھ گیا تھا. تو پھر بعد میں انہوں نے روشن کیا. تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، فطرت سلیم. تو ان کے والد صاحب کی کچھ، جیسے ہمیں مسجد کی سیری دے دیتے ہیں نا، کوئی 2-4 کنالے یہ اس میں سے امام صاحب اپنا گزارا کریں. تو ان کو وہ ایرانیوں نے کچھ شہر سے باہر کچھ زمین دی تھی. تو انہوں نے کہا بیٹا اب تم بڑے بھی ہو گئے ہو، میرے ساتھ کام کرتے تو چلو ذرا زمینوں کی سیر کرتے ہیں، تو پھر رات کو آ جائیں گے. تو انہیں راستہ دکھایا، وہ جگہ دکھائی، اور پھر ان کو روزانہ بھیج دیتے کہ جاؤ تم ذرا دیکھ بھال کر کے آؤ. تو یہ جب جاتے تو راستے میں انہیں ایک راہب سے ملاقات ہوگی، ایک عیسائی راہب سے. تو اس کو دیکھا، وہ ذکر تسبیح میں لگا، اس کی وہ نماز، وہ بندگی کا انداز انہیں بڑا پسند آیا، اور یہ اس کے پاس رک کے اور دیر کر دیتے. پھر آتش قدح میں نہ جاتے تو باپ سخت ناراض ہوتے. تو انہیں یہ آتش پرستی جو تھی یہ دل کو نہیں باتی تھی. تو وہ عیسائی راہب جو تھے اس کے وہ مرید بن گئے. اس سے وہ تورات پڑھی، زبور پڑھی. پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ مر گیا. تو انہوں نے کہا کہ میری وہ تعلیم جو ہے اس کی تکمیل نہیں، تو میں کیا کروں. تو آپ اس نے کہا کہ شام چلے جاؤ. یہ بھاگ گئے ایران سے، شام چلے گئے. وہاں کے ایک عیسائی راہب کے شاگردی میں گئے. تو چونکہ ان کی عمر تو بہت زیادہ تھی، وہ بیچارہ بھی مر گیا. تو انہوں نے کہا پھر مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں. تو کرتے کرتے جس کے 2-3-4 جگہ یہ گئے. تو آخری جو راہب تھا اس نے کہا کہ تیری جو دل کے اندر خواہش اور تمنا ہے نا، وہ پوری ہوگی نخلستان میں. یہ عرب کا جنوبی علاقہ ہے. نام تو اس کو مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا. کالے کالے پہاڑ ہیں، کالے کالے پتھر ہیں، وہاں چلے جاؤ. تو وہاں جو ہے وہ نبی آخر زمان کی آمد کے جو ہے وہ دن قریب آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ اللہ کا آخری رسول مبعوث ہونے والا ہے. تو تم وہاں چلے جاؤ. یہ بیچارے گئے. ان کے پاس بہت بڑا سامان تھا، بکریاں، گائیں، یہ لے کر نکلے. تو راستے میں قافلہ جا رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. ان کا جی ہم اس طرح کھجوروں کے جھنڈ کی طرف جا رہے ہیں، یثرب کی طرف. تو یہ چلے گئے. وہ مدینہ تو نہیں پہنچے، کسی اور جگہ پہنچ گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ، لیکن وہ جگہ بھی نہیں تھی. ان ظالموں نے کیا کیا کہ یہودیوں کے ہاتھ انہیں فروخت کر دیا. اب یہ اللہ کا بندہ جو ایک مذہبی گھرانے کا چشمہ چراغ تھا، غلام بن گیا. اب پہنچانا تھا اللہ نے. وہ تو دیکھو نا، یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں ڈالا تو پھر تخت مصر. وہ پہلے کنویں میں ڈالا جاتا ہے، پھر تخت مصر ملتا ہے. تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہے نا. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سوا دیکھو گے جانا، جیسی زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. تو یہ پھولوں کی سیج تھوڑی ہے، یہ تو کانٹوں کا بستر ہے. تو آزمائش. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن گئے.
آپ یہ پہنچے اپنے اس مقام پر، وہ کالے کالے پتھر اور کھجوروں کے جھنڈ، تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بس کھجوروں کی ان کی شاخ تراشی کر، یہ پیٹی باندھ کے کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے۔ تو وہ یہودی نیچے بیٹھا تھا، تو اس کا بھائی آیا، بس سانس چڑھا ہوا ہے اس کو، بھائی جان بھائی جان، اس کا کیا ہو گیا؟ وہ یہ جو قریش، جو اوس اور خزرج جس کی انتظار کر رہے تھے، وہ قبا کی بستی میں آ گیا ہے، وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پتہ تو چل گیا تھا ہر طرف۔ تو یہ اوپر سے تھے نا، انہوں سے وہ درخت سے جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ ہی اترنا، اوپر سے چھلانگ لگائی ہے۔ تو اس سے کہا کہ اے میں نے بھی اس کو دیکھنا ہے، تو اس نے کھینچ کے چپیٹ ماری ہے رخسار سلمان پر کہ تو غلام، ہم بڑے لوگوں کی باتوں میں تیرا، کہا کہ میں نے یہ ساری غلامی صرف اسی کی ملاقات کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ کچھ کھجوروں کی ایک ٹوکری لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ صدقہ ہے، قبول فرمائیں، آپ مسافر ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، صدقہ ہم نہیں لیتے، یہ باقی صحابہ یا جو مہمان آئے ہوئے ہیں فقراء میں تقسیم کر دیں۔ تو انہوں نے تورات میں، زبور میں، چونکہ عالم تھے یہ تورات کے اور زبور کے، اس میں نشانیاں پڑی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، تحفہ قبول کر لے گا، اور اس کے شانے پر جو ہے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ 3 نشانیاں، اور پھر کھجوروں کا جھنڈ، یہ 4 نشانیاں۔ تو کھجوروں کا جھنڈ والی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صدقے کے کھجوریں نہیں تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ میں نہیں لیتا۔ تو پھر دوسرے دن گئے تو پھر ایک کھاری میں کھجوروں پائی دیا جی کہ یہ تحفہ ہے جی آپ کے لیے، اہل بیت کے لیے صاحب، آپ تو آپ نے لے لی نشانی۔ کئی دن گزر گئے، آنا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایمان تو قبول کر ہی لیا تھا، بس ایک نشانی باقی تھی، بقیع الغرقد جسے ہم جنت البقیع بھی کہتے ہیں۔ اس قبرستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی تدفین تھی، وہاں تشریف فرما تھے، تو سلمان بھی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اوپر اپنے ردائے مبارک، اپنے شانہ مبارک پر، اور ایک نیچے تہمت کے طور پہ بندھی تھی، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے۔ اکثر لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، سادہ لباس، نیچے ایک تہمت باندھ دی، ایک چادر اوپر کر لی۔ تو ہوا چل رہی تھی، تو سلمان جو ہے وہ کبھی ادھر آ کے کھڑے جاتے، کبھی ادھر آ کے کھڑے جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا سلمان تیری نشانیاں نہیں پوری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اپنے ایک کندھے مبارک سے، اپنی پشت پاک سے جو ہے وہ چادر کو ہٹایا اور کہا دیکھ لو، دیکھا، بوسہ کیا، محمد الرسول اللہ، یہ گوشت کا ابھرا ہوا جو ہے وہ تھا، اس پر لکھا ہوا تھا اشہد اللہ الہ، نعرہ لگا اللہ الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اور میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ نعرہ تکبیر بلند ہو گیا۔ سلمان اب کیا ہے؟ کہا بس اس ظالم سے جان چھڑائیں میری۔ کہا جاؤ، جا کے پوچھ کے آؤ کیا چاہتا ہے وہ، مکاتبت کرتے تھے اس کو۔ تو اس نے وہ ڈیمانڈ کیا جو پوری کوئی نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ آج ہی رات کو میرے باغ کے اندر 300 کھجوروں کے درخت لگنے چاہیے۔ آپ تو شیول ہے نا، میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں، وہ شیول پہ بڑے بڑے درخت جڑوں سمیت لاد کے لے آتے ہیں اور بڑا گڑا کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کرین کی مدد سے کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس وقت نہ شیول نہ کرین، اور بڑے بڑے درخت، اور 300، 1 2 3 بھی نہیں۔ تو یہ کہاں سے پورے کرے گا یہ سلمان بیچارہ پردیسی مسافر؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم جو ہے نا خود زراعت کھیتی باڑی کرنے والے انصار مدینہ، ہم پورا کریں گے۔ راتوں رات 300 کھجور کے درخت لگا دیے۔ اس نے کہا کہ 40 اوقیہ چاندی بھی چاہیے، بعض نے سونا بھی لکھا ہے۔ ابتسام الہی ظہیر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ کہتے ہیں سونے کی ڈلی 40 اوقیہ، اب 1 تولہ جو ہے نا وہ تقریباً 5 لاکھ کے برابر ہے، کروڑوں روپے مالیت، وہ کہاں سے آئے؟ شام کو ایک شخص لے آیا ڈلی ہاتھ میں، تو اس کو جب وزن کیا گیا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اس طرح ہاتھ میں نے دیکھا، تو جب اس کو تولا گیا تو 40 اوقیہ تھی وہ۔ کہا سلمان تیرا کام پورا ہو گیا، جا۔ وہ جا کے دی تو آزادی کا پروانہ مل گیا۔ اب دن رات محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ جب مباہلہ ہوا نا، وہ نجران سے عیسائی آئے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ فیملی کے ساتھیوں کو نکالو، بچوں کو بھی نکالو،
اب کون کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کی شجرہ نسب کیا ہے، کیا خاندان ہے، کیا قبیلہ ہے، سب اپنے اپنے قبیلے جانتے تھے۔ عرب تو اپنا جو ہے وہ شجرہ نسب محفوظ رکھتے تھے۔ اب سلمان اکیلے مدینے میں، ان کا کوئی باپ دادا نہیں، پردیسی مسافر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جو ہے من اہل بیت، سلمان منا اہل البیت، یہ دو الفاظ ہیں کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، سلمان کو اپنا جو ہے وہ اہل بیت میں شامل کر لیا۔ تو یہ رتبہ بلند جس سے مل گیا ہر داہی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ مدائن کے پھر گورنر بھی لگے ہیں، مدائن کے گورنر، اور ایسا سادہ گورنر، یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی یہ درس ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ مزدوری کے لیے جو کچھ انہیں ملتا تھا وہ غریبوں میں بانٹتے تھے، پاس کچھ بھی رکھتے، پھر محنت مزدوری کرتے۔ تو بازار میں نکلتے تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ سامان خریدا، کچھ پتہ چلتا ہے کوئی تیل کا کوئی کنستر، کوئی ٹین اس نے لیا، اور وہ مزدور کی تلاش میں تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات، مزدور چاہیے، کہا بتاؤ کہ یہ میرا یہ کنستر اٹھا کے لے کے جاؤ۔ وہ معاوضہ طے ہوا، تو انہوں نے تیل کا کنستر جو ہے وہ سر پہ رکھا، وہ جا رہے تھے۔ تو جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا امیر صاحب، حاکم صاحب، وہ کام کیا ہو شاذ کہ میں نے حاکم کے سر پہ یہ ٹین رکھا ہوا ہے۔ تو اسے کہا جی چھوڑیے، انہوں نے کہا نہیں، جو بات ہماری ہوگی یہ بس وہ ہے، میں جگہ پہ لے کے جاؤں گا اور اپنا معاوضہ۔ ایسا گورنر، یہ سلمان فارسی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، شعبان کے آخری دن تھے، شاید کوئی آخری جمعہ ہوگا ہمارے لیے۔ تو ابھی 2 جمعے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا بھی تھا کہ ابھی ارلی ہے، تو کہا کہ نہیں آج ہی کر لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نیکی کے کام میں دیر نہیں فستا، بالکل جلدی کرنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جمع کیا صحابہ کرام کو، اور بڑا طویل ترین جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اب دیکھ لیں اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو باقی تعلیمات نبویہ سے یا اسلامی تعلیمات قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہے؟ خود قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو سلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، فرمایا کہ یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس میں ایک رات تو ایسی ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ طویل ہے، میں وقت ملا تو ساری حدیث ہی رکھ لوں گا، لیکن چلو یہاں تک۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس کی فضیلتیں کچھ تو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا نا، کہ جو وہ ندا لگتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اور پھر ہر شام افطاری کے وقت ایک دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور پھر 2 خوشیاں جو ہے وہ روزہ دار کو ملتی ہیں، ایک اس کی افطاری کی، ایک جو ہے وہ لقائے رب کی، اللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ بلکہ ذہن منتقل ہوئے ایک بڑی خوبصورت حدیث، اللہ کا جو عرش الہی ہے، اس کو جو پایا تخت الہی کو جو فرشتے تھامے کھڑے ہیں، اور تسبیح و تعلیل اور تحمید جو ہے وہ اس کے گاتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے، تکبیر کے، تحلیل کے، اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ان کی بس یہی عبادت ہے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کہتا ہے کہ جاؤ تمہیں چھٹی۔ مجھے اس اللہ کو کیا غرض ہے کہ اس کے تباہ تخت کو کوئی ہو، تو خود اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ تو خود آپ سے آپ قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، تو اس کی تو تخت کو، یہ تو فرشتوں کی عبادت کا ایک انداز ہے۔ جیسے ہم کبھی ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، تو وہ پایا تخت کو پکڑ کے پھر اللہ کی تسبیح تعلیل، تمہیں چھٹی۔ اب جن کی سرشت میں ہی بندگی یہ رب ہے، ذکر و تسبیح ہے، وہ کہتے ہیں چھٹی ہے تو پھر کریں کیا؟ وہ چھٹی میں کوئی ہوم ورک بھی تو ہوتا ہے نا، ایسے ہی تو نہیں اسٹوڈنٹ کو بھی کالج یونیورسٹی کے سکول سے بھی کچھ کام تو کر کے لے کر آنا ہے نا۔ تو ہوم ورک کیا ہے؟ تو ہوم ورک اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے تمہارا کہ یہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ دار جب دعا مانگیں گے تم ان کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے رہنا، بس یہ تمہارا ہوم ورک۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، ہے نا بڑی بات کہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ بڑھیا مہینہ جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اظلکم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے،
شہر عظیم بڑی عظمت والا مہینہ، و شہر مبارک بڑی برکتوں والا مہینہ کہ جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا، مغفرت کا، دوسرا حصہ اور آخری عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آ رہا ہے۔ اتنا بڑے خالی ہاتھ تو نہیں آ رہا نا، ساتھ بہت کچھ لے کر آ رہا ہے۔ مہمان بھی ڈاکٹر صاحب کوئی آ جائے نا، میری پوتی وہ دیکھتی رہتی ہے کیسے وہ سب سے محبت کرتی ہے، فاروق خان صاحب بھی جاتے ہیں، اگر کوئی کچھ دے دے، کوئی ٹافی دے دے یا کوئی کھلونا دے دے، وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ مامو جان، خالو، یہ انکل جو ہے نا یہ خالی ہاتھ نہیں آئے۔ تو جو این جی میرے نالوں کچھاں کے کٹتا ہوئے تو بچے بھی اس کو لفٹ نہیں کراتے۔ تو یہ مہمان خدا کا خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اپنے شب و روز کے خریدوں کے اندر ہمارے لیے مغفرتیں، رحمتیں اور اللہ کے خزانے اور اس کی بخشش کے پروانے اور جنت سے کے ٹکٹ اور جہنم سے آزادی کے یہ لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ کوشش یہ کرنی ہے دوستو کہ یہ مہمان ناراض ہو کر نہ چلا جائے، خوش ہو کر جائے۔ جب یہ ہماری رپورٹ جا کے دے نا تو کہے نہیں یہ جو ایبٹ آباد کے اور اس بستی کے ڈاکٹر صاحبان کا یہ جو حلقہ تھا یہ بڑے پیارے لوگ تھے، انہوں نے بڑی جو ہے احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ میری پیروی کی ہے۔ تو یہ ایسا جو ہے وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا، شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ۔ حدیث کے الفاظ تھوڑا اور آگے لے جاتا ہوں میں کہ عشق کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا۔ 5 بنا اسلام کے میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، تو کوئی بات جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی نہیں ہے۔ تو روزے فرض ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کی جو عبادت ہے جس کو آپ تراویح کہہ دیں، قیام اللیل کہہ دیں، تہجد کہہ دیں، وہ سارا ایک ہی ہے۔ وہ آپ 20 پڑھیں، 36 پڑھیں، 34 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، جو اللہ آپ کو توفیق دے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود ہمیں پڑھایا تھا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ ایک آدمی ٹک جائے کہ نہیں میں نے 20 ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ تلاوت زیادہ کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ رکعتیں کم کر لیں، تلاوت زیادہ کر لیں، اور اگر آپ تلاوت کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر رکعتیں زیادہ کر لیں۔ امام مالک کے جو پیروکار ہیں وہ تو 36 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ 20 پہ ٹھوک دیا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، 20 میں وہ 8 بھی آ جائیں گے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں قرآن پڑھو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ میں نے یہ آیت بھی آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، قرآن اس میں نازل ہوا ہے، تو اس کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا ایک عجیب ہی لطف ہے۔ الحمدللہ ہمارے تحریک اسلامی کے ساتھی بھی اور ہماری تنظیم اسلامی کے دوست بھی یہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اپنے اپنی مساجد کے اندر۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا تراویح کے اندر اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ گو کہ ڈاکٹر صاحب خلاصے کے لفظ سے وہ چڑ کھاتے، وہ کہتے ہیں قرآن کا خلاصہ نہیں، قرآن میں کوئی فالتو چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جس کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ قرآن کو تفسیر سے پڑھو، خلاصہ کے لفظ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر کہیں آپ تحقیق کرنا ان کے خطبات میں، تو وہ کہتے ہیں تو قرآن مجید کو سمجھ کر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن مجید پر جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ تو یہ رمضان مبارک قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو عجیب لطف، السلف الصالحین جو وہ سارے کام چھوڑ دیتے تھے، رمضان کا مہینہ آتا تو بس قرآن مجید، تصنیف، تالیف، مسائل سب ختم، بس قرآن کے ساتھ۔ کچھ تو ایسے تھے جو ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن رات کو، 2 قرآن۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 قرآن جو ہے وہ پڑھتے تھے رمضان المبارک میں، اور یہ ان کی تلاوت قرآن پاک اس تراویح کی نماز میں جو پڑھ جاتے تھے وہ اس سے الگ تھی۔ تو یہ سلف صالحین کا طریقہ۔ تو اللہ نے جو ہے یہ قرآن کو نازل کیا ہے کس میں جی؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے، وقیام اللیل تطوعا، اور اس کی راتوں کی جو نماز ہے وہ جتنے بھی آپ پڑھ لیں وہ بھی اللہ۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، مستحب، اور ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ جس اللہ نے سیام کو فریضہ کہا ہے تو اسی کا واو عطف ہے نا جی، وہ پچھلے کو ساتھ لے کے چل رہی ہے نا۔ جعل اللہ، ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ عربی جانتے ہیں آپ بھی، جعل اللہ صیامہ فریضۃ،
وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوُّ، ہم تو اس کا مطلب یہ ہے جس نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اسی نے رات کی بندگی جو ہے وہ بھی ہمارا، تو اس اعتبار سے یہ تو پھر واجب کے درجے میں تو ہے، تو اس کا چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ جتنے بھی آپ کو اللہ توفیق دے، اگر آپ رات کو امام کے ساتھ اس کے سلام پھیرنے تک رہیں گے نا، پھر آ کے آپ سو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے۔ نیکیوں کی سے لوٹ لگی ہوئی ہے، تو اس کی قدر کرنی ہے میرے دوستو اور عزیزو۔ آگے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادعى فریضۃ فیما سوا، جس نے اس کے اندر کوئی فرض کام انجام دیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض، اور اگر کوئی نفل نیکی کی ہے تو ایسا ہے جیسے فرض۔ اب زکوٰۃ فرض ہے نا جی، تو بعض لوگ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ 70 زکوٰتوں کا فائدہ جو ہے وہ مل جائے، تو باقی کوئی نفل بندگی آپ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں میں کنورٹ کر دے گا، اور کچھ بعید نہیں ہے اس کی رحمت سے کہ ہمارے جو فرضوں کی کوتاہی ہے شاید اس کی میں اکاؤنٹ ہو جائیں وہ، یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، بس صحیح نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ تو پروردگار کے رسول آخر آگے فرماتے ہیں وہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ تو صوم کا معنی صبر بھی ہے۔ اس کا جو میں نے آپ کی خدمت جو تلاوت کی تھی آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ تقوی کے لیے ہے، لعلکم تہجرون نہیں ہے کہ تم چیخو پکار کرو، لعلکم تشربون کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ لعلکم تتقون تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ قوت استعداد ہے کہ جو اللہ کی معصیت سے ہمیں بچاتی ہے۔ ان 30 دنوں کے اندر اتنی ٹریننگ کر لو، 29 دن کا بھی اتنا ہی ثواب اور اجر ہے، اگر 29 ہو جائیں تب بھی، تو پھر ان 30 اور 29 دنوں میں جو آپ کی طبیعت بن جائے گی، پھر باقی جو 11 مہینے نا اس میں پھر حرام کی چیزوں کی طرف بھی تم نہیں جاؤ گے۔ تو یہ اتنی زبردست چیز ہے یہ، اور پھر یہ تقوی کسی ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ہاؤنا تقوی ہاؤنا تقوی ہاؤنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی اشارہ الی صدرہ، اپنے سینہ پاک کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی کا مسکن کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اللہ کے رسول نے اس تقوی کی بنیاد پر جو جماعت تیار کی تھی صحابہ کرام کی، ان کو دیکھیں نا ان کو کیا حال تھا ان کا، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مثل آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کے دل خابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو یہ تقوی کی کھیتی میرے دوستو، اور یہ تقوی کیا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہ ہر وقت اللہ میرے اوپر نگران ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ تذکرۃ الاولیاء میں ایک عبدالستار بھائی، میں نے ایک واقعہ پڑھا، کسی سیٹھ کے پاس کپڑے کی دکان پر ایک ملازم تھا، وہ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار آدمی اور بڑا خوبصورت بھی، تو اس سے کچھ خواتین جو ہے وہ بھی آ کے نا خاص طور پہ وہ پرچیز کرتی تھی کپڑا وغیرہ، تو ایک اور جو تھی اس شہر کی، بس کو کوئی بد نظر ہو گئی، اس نے کچھ کپڑے خریدے اور پیسے کم دیے اور کہا کہ مجھے یہ تھان پسند ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو مالک جو تھا دکاندار، اس نے کہا جی آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں، کوئی بات نہیں لے جائیں، آپ پیسے بعد میں پہنچا دینا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیجو تو میں باقی پیسے بھی دے دیتی ہوں، تو وہ لے کے چلی گئی۔ تو جب وہ گھر میں گئی تو کوئی بھی نہیں تھا، اس نے موقع دیکھا، تو بس جب اس پہ ڈورا ڈالنے کی کوشش کی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا جو ہے وہ گھما پھسلا کے ساتوں کوٹھلیوں کے پیچھے لے گئی اور کہا قالت حیت لک، قال معاذ اللہ، قال انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ یہ سارا درس آپ کو دیتے رہتے ہیں، میں سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس لڑکے پر جب اس نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے کہا ٹھہرو مجھے جو ہے نا وہ کوئی یورین پاس کرنا ہے، مجھے لیٹرین دکھاؤ، تو کہا کہ ساتھ ہی ہے چلو۔ وہ اندر گیا تو اس نے جو ہے نا اپنا جتنی بھی پلیدی خانہ تھا، پیشاب، وہ سارا اپنے جسم پہ ملا، اپنے آپ کو آلودہ گندا کیا۔ اب بدبو کے جو ہے نا وہ بھب کے اٹھ رہے ہیں۔ وہ جب وہ آیا تو اس لڑکی نے کہا یہ تو پاگل ہے،
اس نے خود دھکے مار مار کے اس کو نکال دیا. کس طرح جان بچائی؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ گیا راستے میں کنویں پہ جا کر اس نے اپنے کپڑے صاف کیے, غسل کیا, آپ کو صاف ستھرا کر کے جب وہ دکان میں گیا تو اس کے وہ تذکرۃ حلیۃ الاولیاء لکھا ہوا ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو کے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. معطر تھا اس کا اتنا جسم, جس طرف وہ چلتا تھا وہ خوشبو کی جو ہے وہ جیسے باہر کی لٹھی ہے. تو وہ مالک نے کہا کہ بڑا ہی کو اچھا کوئی پرفیوم کو یہ تو لاؤ, مجھے بھی دو, پیسے بھی دو. اس نے کہا جو پرفیوم اس نے مجھے دیا ہے بس تم نہیں لو تو اچھا ہے. تو اس نے کیا پھر ساری کچھ سٹوری سنائی. اب لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے کہ اس بچے کی جو ہے وہ جسم سے خوشبو آ رہی ہے. تو جب لوگوں نے تنگ کیا تو اس نے کہا اللہ بس اب مجھے اٹھا لے. جب وہ بیچارہ مر گیا تو اس کی قبر سے بھی جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی. تو یہ تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے دوستوں یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ کے پاس فریج ہے, گرمی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, حلق میں جو ہے وہ کانٹے چبھ رہے ہیں, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, آپ تخلیے میں ہیں, چاہے تو کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, لیکن آپ اللہ کے ڈر سے نہیں کھاتے پیتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک تو نا ہماری ایک زندگی ہے, ابھی ایک کیمرہ لگایا ہوا ہے, آن دی کیمرہ ہے, ایک آف دی کیمرہ ہے. ایک وہ صابر صاحب جو رات کو کرتے ہیں وہ تو صرف صابر جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے نا, اور تو کوئی نہیں جانتا ہے. دن کو تو بڑا یہ لچھے دار درس بھی دے دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی دیتے ہیں اور ہم سارے سنتے بھی ہیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ اس نہا خانہ دل کے اندر پوشیدہ ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے. اس روزے کی ایک فضیلت آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھوں گی, حدیث قدسی ہے کہ الصوم, یہ جو ہے نا ہر آدمی جو بھی بندگی کرتا ہے اللہ کا بندہ, اس کی بندگی کبھی 7 گنا, کبھی 100 گنا, کبھی 700 گنا, واللہ یضاعف لمن یشاء, وہ چلتی رہتی ہے, اوپر چڑھتی رہتی ہے, کئی گنا بڑھتی رہتی ہے. تو فرمایا الا الصوم, سوائے روزے کی, فإنہ لی, یہ صرف میرے لیے ہے, وأنا أجزی بہ, اور اس کے اجر بھی میں دوں گا. حدیث قدسی کا مطلب اللہ فرما رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں, اور یہ بخاری اور مسلم کی اٹوٹ روایت ہے, کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. سوائے روزے کے جو نماز پڑھتے ہیں نا, یہ فرشتے لکھتے ہیں انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, اور کل قیامت کو آ گیا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آپ نے یہ جو ڈائری ہے نا, یہ اس فائل کو تو خود ہی پڑھ لے جو خود کرتا رہا ہے. لیکن روزے کو اللہ فرماتا ہے تم چھوڑ دو, اس کا اجر میں خود. کیوں؟ کہ روزہ مخفی عبادت ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, ساتھ کوئی ہوتا ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں, کسی اور کو نہ پتہ چلے, جس کو دیتے ہیں اس کو تو پتہ چل جاتا ہے نا. حج عمرے پہ جاتے ہیں تو ہزاروں لکھوں کا افراد آپ کے ساتھ جو ہے وہ محو عبادت ہوتے ہیں, حج کی مناسک کی ادائیگی میں مصروف عمل ہوتے ہیں. تو آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں, اور روزے میں آپ اکیلے ہوتے ہیں. یا روزہ دار کو پتہ ہوتا ہے یا پروردگار کو پتہ ہوتا ہے, تیسرے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ صابر صاحب دسترخوان پہ آ کے جو ہے وہ گوٹھ مار کے بیٹھ کے کھا بھی لیں, پتہ نہیں دن کو روزہ بھی تھا بھی کہ نہیں تھا, بس اللہ کو. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ مخفی عبادت ہے, یہ میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے, اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. اور ایک اس کی قرات جو ہے نا, بعض صوفیاء نے, وہ صوفیاء کی عجیب باتیں ہوتی ہیں. ایک تو علماء کی ہے نا کہ اجزی بہی, حمزہ جیم زائے اور یا, اور کبھی جو ہے وہ اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے الا صوم وانا اجزا بہی. اب آپ بشرا لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ آپ اردو بھی لکھتے ہیں, انگریزی بھی, تو بشرا کیسے لکھتے ہیں؟ بے شین رے الف مکسورہ اور کھڑی زبر. کھڑی زبر اور الف مکسورہ یہ ہمارے سب کنٹیننٹل والوں کے لیے, سعودی عرب میں یا عرب وہ نہیں کوئی کھڑی زبر شبر لگاتے ہیں, وہ ایسے یا ہی لکھ دیتے ہیں. تو لکھتے بشری ہیں, پڑھتے بشرا ہیں, صغری لکھ کے صغرا پڑھتے ہیں. تو عجزی, ہاں وہ 2 نقطے آپ ڈال رہے ہیں. تو عجزی اور اجزا پورا کرینہ ہے نا اکثر, پورا کرینہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اگر آپ یہ کہیں کہ الا صوم, سوائے روزے کے, فإنہ لی, یہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہی, اور اس کا اجر بھی میں دوں گا, اور آپ اور اس کی قرات اس طرح پڑھیں الا صوم فإنہ لی وانا اجزا بہی, تو پھر یہ میننگ جو ہے نا زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں. پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ سوائے روزے کے, کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا میں خود بن جائے. ایک طرح کہ ایک جزا میں دوں گا, ایک یہ ہے کہ جزا اس کی میں خود بن جاؤں گا, میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا.
جب اللہ اس کی جزا بن جائے، خود جزا بن جائے، تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو محمود ایاز کا قصہ آپ کی خدمت میں مختصراً رکھ دوں، کیونکہ آپ نے بڑی وسیع القلبی سے ٹائم پورا 1 گھنٹہ رکھا ہے، تو شاید میرا خیال برابر بھی ہونے والا ہے۔ محمود سارے جانتے ہیں، غزنی کا بادشاہ ڈاکٹر صاحب، اور ایاز اس کا غلام ہے نا، سروینٹ نہیں ہے، سلیو ہے، غلام ہے، نوکر نہیں ہے۔ تو یہ بادشاہ اور یہ آقا اور یہ غلام، عجیب ہی ان کا قصہ ہے۔ آقا ظالم ہوتے ہیں، غلام ان سے نفرت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ ظلم نہیں کرتا، یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتا ہے، اور ایاز جو ہے وہ اپنے آقا سے اپنے باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ان کی جو محبت ہے، یہ باقی جو مصاحبین تھے، جو مائدین سلطنت تھے، ان کی آنکھوں میں کھٹکی کہ یہ کل کا چھوکرا یہ بادشاہ کو بڑا پسند آ گیا ہے۔ ہم جو ہیں وہ پرانے باپ دادا سے یہ افغانستان کی سلطنت کی جو ہیں وہ کرتا دھرتا ہیں، اگر یہ پلر ہم ہٹ جائیں تو بھی ساری دڑام سے نیچے آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلام لڑکا ہے، اور بادشاہ بس اس پہ مرا جا رہا ہے، مٹا جا رہا ہے۔ تو محمود نے محسوس کیا کہ میرا جو غلام ہے اس کے ساتھ بڑی جلسی ہونے لگی۔ تو محمود نے ایک دن صبح آتے ہی کہا سارے درباریوں سے کہ آج میں تہیہ کر کے آیا ہوں کہ تم میں سے جس کو جو چاہیے وہ لکھوائے، میں آج اس کو عطا کروں۔ یہ تمہاری سیلری، تنخواہ، جو معاوضہ ہے اس مشاغرے سے الگ چیز ہوگی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ ایاز سے کہا قلم کاغذ لو، لکھتے جاؤ۔ ہاں جی آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی فلاں باغات۔ وہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی فلاں عمارت۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی فلاں کھیت کھلیان۔ وہ آپ کو کیا چاہیے؟ جس کی جو دل میں آیا وہ کہتا رہا، اور ایاز لکھتا رہا سب کچھ۔ جو لوگ دنیا دار، سونے چاندی، محلات، اراضی، زمینیں، جائیدادیں یہ بنا لی سب نے، اور وہ ایاز لکھتا رہا۔ اب جب سارے مکمل ہو گئے تو بادشاہ نے کہا ایاز تم نے کچھ نہیں بتایا، تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا جی نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا تو کتنا پورا ہو گیا، تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ یہ سارے لوگ تو ان کو، اس نے کہا حضور ان کو آپ کی عنایات چاہیے، آپ کی بخششات چاہیے، اور آپ کی جو ہے وہ باغات چاہیے، جو یہ کہتے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہا نہیں آج تم نے بتانا ہے کہ تمہیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور میں دوں گا، میں تہیہ کر کے آیا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اس نے کہا جی کہ آپ پھر وعدہ کرتے ہیں جو میں نے مانگا دے دیں گے؟ بادشاہ نے کہا میں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، ان لوگوں سے بھی وعدہ کیا، تم سے بھی کرتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اس نے کہا جی پھر مجھے اپنا آپ جو ہے نا وہ میرے نام کر دیں، سد پٹواری نوں تے جند مائیے دے نال آؤں۔ اپنا آپ جو ہے ان کو جانتے نا، اپنا آپ میرے نام کر دے، آج سے آپ میرے ہو گئے۔ وہ بادشاہ جو ہے نا وہ جھوم اٹھا، اس نے کہا میں آج سے میں تیرا ہو گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا، پورے دربار کا چکر لگایا، اور سارے مائدین سلطنت، وزراء، مشیران، ان سے کہا دیکھا تم نے میرا ایاز، تمہیں جو ہے وہ کھیت کھلیان اور جنگلات اور باغات اور میری عنایات چاہیے، خزانے چاہیے تمہیں، اس نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ تو میں آج سے اس کا ہوں، اب یہ جو لسٹ اس نے بنائی ہوئی ہے، یہ چاہے تو تمہیں دے، نہ چاہے تو نہ دے، سب کچھ اب اسی کا ہے۔ غزنی کی سلطنت بھی اسی کی، میں بھی اسی کا، یہ میرا غلام تھا، اب میں اس کا غلام ہوں۔ تو میرے دوستوں عزیزو، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا بن جاؤں گا۔ تو یہاں کسی غزنی کا بادشاہ نہیں آپ کا بن جاتا، پوری کائنات کا بادشاہ رب العالمین جو ہے، سارے جہانوں کا پروردگار، وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ پھر جو چاہے آپ مانگیں تو پھر وہ دینے والا اور آپ لینے والے، پھر آپ کی قسمتوں کا کیا کہنا میرے دوستوں عزیزو۔ تو یہ جو ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس میں وہی ہے نا کہ الا الصوم فانہ لی وانا، اسی کی تسلسل کے آگے آ جا رہا ہے کہ لہو للصائم فرحتان، 2 خوشیاں، ایک خوشی عند فطر ہی اور دوسری خوشی عند لقاء رب ہی، یہ رب تمہارا ہو جائے گا خود، تو پھر تم جو کچھ بھی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آدھ اور حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو روزہ ہے اس کے ارکان کتنے ہیں؟ چونکہ یہاں آپ فقہی باتیں زیادہ کرتے ہیں،
فقہی مسائل بھی ڈسکس ہوتے ہیں، میں کبھی کبھار سن لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا درس۔ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں نا، اس میں کوئی چیزیں سنن ہیں، کوئی چیزیں مستحبات ہیں، کوئی چیزیں فرائض ہیں، اس کے ارکان اور شرائط ہیں نا۔ نماز کی بھی کچھ شرائط ہیں جی، جگہ پاک ہونی چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں نا جی۔ تو روزے کی بھی تو کچھ شرائط ہیں نا، وہ کتنی ہیں؟ بھائی بڑا آسان سوال ہے یہ، بس وہ فقہی انداز سے پوچھا تو اس لیے سب سوچنے لگ گئے۔ اور روزے کے 3 ارکان ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اور اپنی جنسی خواہش سے رکے رہنے کا نام روزہ۔ یہ سب کو پتہ ہے، اسی طرح ہے نا جی، کیونکہ میرے استاد اہل حدیث تھے، وہ کہتے نہیں 4 ہیں نیت کے ساتھ۔ نیت بھی ضروری ہے نا جی۔ وہ نیت وہ نہیں ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، اور رات کو آپ کو بس رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ سحری کے لیے اٹھے، خاتون خانہ نے کھانا تیار کیا، آٹا گودا، بس وہ صبح بس یہی نیت ہے، وہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو نیت یہ ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے رمضان کا فرض روزہ، تو نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے، کچھ نہ پینے، اور اپنی جنسی خواہش سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ 4 اور 3 شرائط ہو گئی نا جی۔ اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ جو شرائط ہیں، یہ جو ارکان روزہ ہیں، اصل میں یہ وہ صفات ہیں جو خود باری تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، اس کو کسی جنسی خواہش کی ضرورت ہے، اس کی کوئی بیوی ہے، فلم تکن لہ صاحب، بیوی کس لیے ہوتی ہے کہ آگے اولاد ہو۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کو تو اولاد کی احتیاج نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ کسی سے جنم لیا، تو وہ تو خود ہی اپنی ذات میں محبود ہے، وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ تو اس کی یہ صفات ہیں کہ وہ نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کو جنسی کا، نہ وہ سوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو نیند ڈسٹرب ہو جائے گی نا، گو کیا یہ سال جو ہے وہ راتیں لمبی ہیں، نیند پوری ہو جائے گی۔ تو چھوٹی راتیں جب جون جولائی اگست کے روزے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ 9:30 10 بجے 11 بجے تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، پھر 2:30 بجے پھر اٹھ کے جو ہے وہ 3 بجے، تو 2-4 گھنٹے کی نیند، تو سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی کچھ نہیں کھاتا، تم بھی کچھ نہ کھاؤ، میں بھی نہیں پیتا، تم بھی کچھ نہ پیو، مجھے بیوی کی خواہش نہیں، تم بھی روزہ رکھ کے بیوی کے پاس نہ جاؤ، میں بھی نیند نہیں لیتا، تم بھی اپنی نیند کو چھوڑ دو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اندر میری صفات پیدا ہو جائیں گی، اور جب یہ صفات، وہ حدیث قدسی ہے نا کہ جب بندہ نوافل سے اور اس طرح کی عبادات سے اللہ کو راضی کرتا ہے تو قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کا اور بندے کا معاملہ محب اور محبوب کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو جب دونوں محب اور محبوب ہوں تو پھر ان میں تیسری کی کیا ہے جی؟ خاوند بیوی راضی تو پھر ایک ریسی قاضی، تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے اس عبادت کے ذریعے، اور اس روزے کے اس عمل سے اللہ آپ کے اندر اپنی صفات کو کچھ وقت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم بھی کسی کو دوست رکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ کم از کم مزاج کے اندر یکسانیت تو ہو نا۔ اگر مزاج میں امانگی نہ ہو، خاوند بیوی کے مزاج میں بھی امانگی نہ ہو، تو وہ شادی بھی کامیاب نہیں ہوتی، اور دوستوں کی بھی آپس میں امانگی اور جو ہے وہ ذہنی آمادگی نہ ہو تو وہ دوستی بھی دیر پار نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہمیں دوست رکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تو وہ ایسے تیسے ہی نہیں بنانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر بھی میری صفات پیدا ہو جائیں، یہ بھی کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے، کچھ جنسی خواہش سے بھی رکا رہے اور نیند کی بھی قربانی دے، تو پھر میں اس کو اپنا بنا لوں گا، پھر میں اس کی جزا خود بن جاؤں گا۔ اللہ جو 7 ماہوں سے بھی زیادہ، 70 ماہوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے، کیا وہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ کیا تم جو ہے وہ بھوک گزارو 10 گھنٹے 12 گھنٹے پیاسے رہو؟ نہ، اس بھوک سے اور اس پیاس سے، اس روزے سے جو اللہ اپنی صفات ہمارے اندر پیدا کرے۔ اور پھر میرے دوستوں عزیزوں، یہ آخری بات بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ یہ روزہ صرف ایک پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے آپ روک گئے۔ امام غزالی نے جو لکھی ہے نا کتاب، کیا نام ہے جی اس کا؟ احیاء العلوم الاسلامیہ، اس میں وہ روزے کے آداب یہی بیان کرتے ہیں کہ روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہوگا، ہماری آنکھوں کا روزہ ہوگا، زبان کا روزہ ہوگا، فحش گوئی نہیں ہوگی، غیبت چغلی نہیں ہوگی، گندی بات نہیں سنیں گے، گندی چیز نہیں دیکھیں گے، گندی بات نہیں بولیں گے، ہاتھوں اور پاؤں سے ظلم نہیں مچائیں گے، چوری چکاری اور اس طرح کے کام نہیں ان سے یہ جو خادم اللہ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
وہ اللہ ہماری زبان میں نہیں آ جاتا، زبان ہماری اپنی ہوتی ہے، پھر بولنا اللہ کا ہوتا ہے، کان ہمارے ہوتے ہیں، سننا اللہ کا ہوتا ہے، آنکھیں ہماری ہوتی ہیں، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں کا اعضاء ہمارے ہوتے ہیں، قوتیں پیچھے کار فرما کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی۔ میر علی شاہ صاحب وہ ہمارے یہ صوفی بزرگ ہیں، یہ حاجی عبدالستار صاحب ماشاءاللہ، یہ تصوف کے بڑے، تو کیا کہا تھا غلام قادیانی کو کہ قلم میں بھی رکھ دیتا ہوں میز پر اور کاغذ بھی رکھ دیتا ہوں اور تو بھی رکھ لے، تو وہ تو عدالت میں آیا ہی نہیں نا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں میدان لیاقت میدان میں کرسی بچھا کے بیٹھتا ہوں، تو میرے سامنے سے گزر جا، اگر تو گزر گیا میری نظروں کی تاب لا گیا پھر بھی میں تمہیں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اسے پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں، اور اس کی تمام علماء امت نے، بر صغیر پاک و ہند کے تمام علماء نے، دیوبندی، بریلی، شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، بدعیونی، فلانے ٹمکا، جتنے سب نے کہا تھا مہر علی ہمارا جو ہے اس ختم نبوت کے اس کاز میں ہمارا رہنما ہے، نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا قلم لکھ لے گا، آپ کے ساتھ تو جن بھوت ہوں گے نا، وہ اٹھ کے لکھ دیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مہر علی شاہ صاحب نے اس سے پیغام بھیجا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تیرے ساتھ تو جبریل ہوں گے، اسرافیل ہوں گے، عزرائیل ہوں گے، اللہ کے فرشتے ہوں گے، جس فرشتے کو بھی تو نے کہا تو وہ اٹھ کے لکھ لے گا نا۔ تو وہ نہیں آیا، نہ ان کے سامنے سے گزرا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں علی کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ سچے لوگ تھے، وہ چرسی پنگی پیر نہیں سنا۔ تو میرے دوستوں عزیزو، یہ روزہ ہمارے اندر اس طرح کی استعداد اور قوت پیدا کرتا ہے کہ پھر اللہ کی وہ صفات کا کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم پر تو بن جاتے ہیں۔ بھوکا پیاسا رکھنا اللہ نے ہمارے اوپر نہیں رکھا ہے۔ کچھ ٹپس میں لکھ کے لایا تھا کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے، بس اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس رمضان کے کیا کریں، فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ گزشتہ روزوں کی قضا ہے تو شعبان کے مہینے میں پہلے بھی عرض کیا، اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ صبح و شام کے مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قبولیت کے چانس اس مہینے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور نفلی صدقہ و خیرات بھی اس مہینے میں کریں۔ کثرت سے تلاوت کا معمول بنائیں، یہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ سالگرہ ہے قرآن کی، کم از کم چھوٹی صورتوں کا حفظ کر لیں گے بچے جو ہیں، جن کو جو حافظ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، تو یہ اس رمضان کی یادگار ہو جائے گی۔ شب بیداریوں میں شرکت کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، تراویح کے ساتھ جب وہ شامل ہوں۔ رمضان سے قبل اپنی رمضان کی جو خریداری ہے، اس لحاظ سے مجھے آپ کی بات پسند آئی کہ کچھ وقت ہمیں ملے تو ہم رمضان کی تیاری میں گزار لیں، جو کوئی خریداری کرنی ہے، جو چیزیں کرنی ہے، تاکہ پھر رمضان میں خواتین بھی بیچاری پریشان نہ ہو۔ آپ پہلے ہی لا کے رکھ دیں، جو بھی چیز ضرورت تو ہے نا جی، اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، تو یہ پہلے کر لیں۔ اپنا نظام الاوقات ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ترتیب دے لیں، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب اٹھنا ہے، تلاوت کب کرنی ہے، ڈیوٹی کب یہ ساری چیزیں آپ جو ہے اس کا مناسب وقت جو ہے وہ مسجد اور قرآن کو دیں زیادہ تر۔ اس میں سلف صالحین کی میں نے آپ کے خدمت میں رکھا کہ وہ ایک دن میں ایک قرآن اور راتوں کو بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، اور پھر افطار ڈنر کے ساتھ درس قرآن کا اہتمام کریں۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، تو ایک تو آپ درس کرتے ہیں نا ہفتے میں، تو کوشش کریں گے جتنے ساتھی ہیں کہ رمضان کے ایک دن آپ سب کے گھروں میں درس قرآن ہو۔ خواتین کا بھی آپ بتا رہے تھے، میرے گھر میں بھی انشاءاللہ خواتین کا ہوگا، آپ بھی جو آپ کہتے ہیں تو وہ ہم اس پر بھی غور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عمرہ آپ کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کے مہینے کا جو عمرہ ہے یہ کیا ہے، حج، اور حج اس حج کے برابر ہے جو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس طرح پھر کشمیر ہے، برما ہے، فلسطین ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ظلم کی چکی سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں ٹوٹی پوٹی باتیں رکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔